میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ پرانے زمانے میں جب بھی کوئی یہودی، انگریز، کافر کسی راستے سے گزر رہے ہوتے اور راستے میں ان کو کوئی پتھر نظر آتا یا کوئی روڑا نظر آتا یا کوئی کانٹا نظر آتا یا ایسی چیز جو بھی گزرنے والے کو تکلیف دے سکتی تھی، تو ایک یہودی دوسری یہودی سے کہتا، ایک کافر دوسرے کافر سے کہتا، ایک انگریز دوسرے انگریز سے کہتا کہ اس راہ پر پتھر پڑے ہوئے ہیں یا اس راہ پر کانٹے پڑے ہوئے ہیں یا اس راہ پر ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو انسان یہاں سے جو گزرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا۔ وہ دیکھتے تھے انگریز، یہودی، تو ایک دوسرے سے یہی کہتے کہ لگتا ہے اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ اگر اس راستے سے کوئی مسلمان گزرا ہوتا تو یہاں نہ روڑے پڑے ہوتے، نہ ہی پتھر پڑے ہوتے، نہ ہی کانٹے پڑے ہوتے، نہ ہی کوئی ایسی چیز پڑی ہوتی جو ہر گزرنے والے کے لیے تکلیف کا باعث بنتے۔ تو دوستو اور بزرگوں، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس دور کے یہودی، کافر، انگریز بھی مانتے تھے کہ مسلک اور مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ہر انسانیت کا خیال رکھتا ہے۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر گزرنے والے کے لیے یہ بھی کہتا ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو مسلمان کبھی بھی ان چیزوں کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتا۔ مسلمان جب بھی کوئی تکلیف دہ چیز دیکھتا ہے راستے کے اندر اس کو ہٹا دیتا ہے۔ اس بات کو یہودی بھی مانتے ہیں، اس بات کو انگریز بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، حسن کردار سے ایسا نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے ایسا نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ دوستو اور بزرگوں، اس دور کے یہودی، انگریز، کافر بھی مانتے تھے کہ مسلمان کبھی بھی کسی کو تکلیف کے اندر دیکھ کر برداشت نہیں کرتا۔